اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بھی انسان دنیا میں ہے وہ اسمارٹ وہ ہے جو اس کے بعد کی زندگی سمجھے، جو پریکٹس کرے، جو اسلام پر چلے۔ آج میں ہماری خواتین کو دیکھتا ہوں، پاکستان کے ہو یا انڈیا کے مسلم عورتیں یہاں کھانوں کے جو ہے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں کیسے کھانے پکانے ہیں، اس میں ہائی فرینڈس کہتے ہیں یا پھر جو ہے اللہ کو بھول گئے، السلام علیکم کہنا نہیں چاہتے، انگلش میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی اپنی زبان میں بات کرو، تمہاری انگلش بھی گرامر کو ہمارے بچے ہنستے ہیں سن کے۔ میری انگلش اچھی نہیں ہے لیکن میرے بچے امریکن براٹ آف فیس ہے، وہ ہنستے ہیں تم لوگوں کی انگلش سن کے، چاہے پاکستان کے ہو یا انڈین ہوتے ہیں، ان کی گرامر بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اور پھر کوا چلے ہنس کی چال، کیوں ہماری اپنی زبان کو بھول جائیں؟ کیوں ہم انسان کو السلام علیکم کہنے سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تم کو پیس بنائے۔ اگر سے تم دوسرے کو پیس کی بات کرو گے تو اللہ تمہیں پیس دے گا، سکون دے گا، امن دے گا، یعنی تمہاری نیکی بڑھے گی۔ اس واسطے ہیئر آفٹر لائف کی آج انسان بھول جا رہا ہے زندگی۔ فلمی دنیا آئے دن گندی ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمان جو ہے ہندوؤں کے رول اپنانے لگے ہیں، بھجنے بجانے لگے ہیں فلموں میں، بٹو لگانے لگے ہیں، اور جو ہے ہندو پورا پارٹ رول کرتے ہیں، جبکہ ہندوازم پوری دنیا میں نہیں۔ آؤ بتانا چاہ رہا ہوں میں دنیا کو، آؤ دنیا میں دیکھو۔ اب ایک کریم نگر میں ایک ہندو عورت، ایک ہندو آدمی گوری امریکن سے شادی کیا، وہ یوٹیوب پر ڈال کے بتا رہے دیکھو امریکن عورت جو ہے ہمارے ہندو کے ساتھ شادی کری، جبکہ یہاں ہندو عورتیں ہیں کئی کو میں نے دیکھا کالے اور گورے کے ساتھ جاری۔ آؤ دیکھو پاکستانی عورتیں بھی ایسی جو ہے اپنے آپ کو بھول بیٹھی ہیں، اور پاکستانی لڑکوں کے ساتھ ہندو اور لڑکیاں یونیورسٹیز میں دوستیاں کر رہی ہیں۔ میں پاکستان یا ہندوستان نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سب میرے ہم وطن ہیں، کیونکہ میں امریکہ آ گیا تو یہ میرے لیے سب ہم وطن ہیں، چاہے بنگلہ دیش کا ہو یا انڈیا کا ہو یا پاکستان کا ہو۔ لیکن میرے مذہب کے لوگوں کو میں بیدار کرانے کے لیے بناتا ہوں ویڈیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا کی زندگی ایک نامعلوم شخص کی جو زندگی ہوتی ہے اسٹرینجر کے جیسی، اسی طرح ہے۔ اسلام کی زندگی اسٹرینجر کی طرح ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنے پیغمبر آ کے چلے گئے، پھر اس کے باوجود بھی جو ہے اسلام نہیں سمجھ پایا انسان۔ آج وہی نوح علیہ السلام کی جیسا ہے۔ میں انسانوں سے بات کرتا ہوں، وہ بولتے ہیں تم مجھے لیکچر دے رہے ہو، جبکہ میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تم کو کتاب ہی نہیں دی۔ جب وہ موجود تھے دنیا میں تو وہ کتاب دیتے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی، عیسیٰ علیہ السلام بھی تم کو جو ہے بائبل دیتے، بائبل انہوں نے نہیں دی۔ یہ بات سمجھنا نہیں چاہتے وہ لوگ۔ ان کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ دیکھو تم بت پرستی کر رہے ہو، یہ بات بھی نہیں سمجھنا چاہتے، بے زار ہے ہماری بات سننے سے وہ۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے خود میں انسان بیدار تھا، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خود میں بھی جو ہے بیدار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنی تیزی سے اسلام کو 1400 سال کے اندر کرسچینٹی سے زیادہ بنا دیا۔ ارے مسلمان، یہ جو ایکٹرز جاتے ہیں ہماری درگاہوں پر، امیتابھ جاتا ہے ہر وقت حاجی علی کے پاس، اور جو ہے اے آر رحمان اور الو ارجن ہمارا تیلگو سائڈ کا ایکٹر، اور جو ہے کیٹرینہ کیف، خواجہ غریب نواز اجمیر کو جاتی ہے، یہ صرف اپنی فلمیں کامیاب کرانے کے، جب کے لیے شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان کو کبھی میں نے جو ہے درگاہوں کی زیارت کرتے ہوئے نہیں سنا، اور نہ تو ان کی کوئی فلمیں فلاپ ہوئی، جس طرح سے امیتابھ کی فلاپ ہوئی تھی یا دلیپ کمار کی فلاپ ہوئی تھی یا راجیش کھنہ کو بھی زوال دیکھنا پڑا تھا۔ ایک واحد انسان ہے جو آج بھی جو ہے ساؤتھ کا رجنی کانت ہیرو ہے 50 سال سے۔ آپ دیکھ لیں امیتابھ کی بھی وہ ہسٹری نہیں ہے، 125 کروڑ کی فلم بن رہی ہے کوچوڈیان اس کی۔ آپ اندازہ کریں روباٹ کے وقت میں 150 کروڑ لگائے اور 150 کروڑ نکل گئے اس کے۔ یہ ہیرو ہے، اور امیتابھ ریٹرن آف بھوتناتھ کچھ فلم میں آیا 35، 40، 50 کروڑ، جبکہ انہیں 100 کروڑ بھی نہیں بنا سکتی اس کی فلم، اس کو 100 سال کا ہیرو کہہ دیے۔ مجھے ایک ہی بات پر خوشی ہوئی، دلیپ کمار کو جو ہے ایک 100 ایئرس کے اس میں بتایا کہ ہزاروں سال میں ایسا ہیرو نہیں پیدا ہوتا۔ میرے کو بس یہ کامنٹ کافی تھا دلیپ کمار کے خاطر، کیونکہ میں دلیپ کمار کے لیے افسوس کیا، جبکہ دلیپ کمار کی جو ہے دھول بھی نہیں ہے امیتابھ بچن میری نظر میں، اور رجنی کانت کی جو شہرت ہے وہ امیتابھ کے پاس نہیں ہے، پورے ورلڈ کے اندر ہے رجنی کانت کی، دوسرے ایشین کنٹریز والے بھی دیکھتے ہیں اس کی دیوانگی سے آج بھی، جبکہ امیتابھ کا ایک 20 سال کا عروج تھا، پھر اب وہ
पुराने एक्टरों में कहला रहा है, पुरानी फिल्में कहला रही है। आज का नौजवान जनरेशन नहीं देखना चाहता पुरानी फिल्में न गाने। इवन मैं कभी कभी क्लासिक फिल्मों की तरफ देखता हूँ तो वहाँ 150 लोग देखे हुए होते हैं, वो भी पुराने शौकीन। नई फिल्मों के गाने जो है मिलियंस में देख रहे हैं। इस वास्ते अल्लाह ताला दुनिया में खसारे में जा रहा है, इंसान कह रहा है। हमारी बहनें जो है पकवान के जो है यूट्यूब पर अपने जो है पकवानों का तरीक़ा बता रही हैं, उसमें हाय हेलो कर रही हैं, सलाम करना भी नहीं चाह रही, चाहे वो पाकिस्तान की हो या इंडिया की मुसलमान हो। अरे लानत है इसी ज़िंदगी पे, जब तुम अल्लाह को भूल गए तुमको अल्लाह भूल जाएगा। जब हशर के मैदान में अल्लाह जानता है, वो कहेगा तुमको, तुमने मुझे भूल गया, मैं तुम्हें भूल जा रहा हूँ आज। ये हक़ बात कह रहा हूँ मैं। मेरे मुसलमानों, तुम सोचो, ईसा अलैहिस्सलाम जो है दुनिया में आए और क्रिश्चियन इतने बेवकूफ़ी जी रहे, सबके गुनाह ले लिए कह रहे हैं, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम खुद एक की मदद लेके दुनिया में आए, माँ की, मरियम अलैहिस्सलाम की, और उनकी माँ उनके नाना से और उनकी नानी से मदद लेके दुनिया में आए। ऐसा जब मदद लेके आने वाला दुनिया, क्या इंसान किसी के भी गुनाह उठा ले सकता है? लानत है इसी ज़िंदगी पे जो नहीं समझ पाते। अरे इनको समझाने के लिए बाहर निकले इंसान। मेरा रोना तो रोज़ करेगा इंशाअल्लाह, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं रोज़ बताऊंगा, लोगों को दावत दे के बताऊंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तुमको मौजूद रह के जो है बाइबल ने दी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूद रह के शादी ब्याह बच्चे हर चीज़, झूले से लेके लहद तक की ज़िंदगी का सब तरीक़ा बताया। यहाँ तक कि हशर के मैदान में क्या होने वाला, उसके बाद की ज़िंदगी का क्या होना है, वो सब देख कर आके बताया हमको। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो एक मच्छर भी पैदा करके तुमको नहीं दिखाया। यहाँ क्रिश्चियंस कहते हैं मुसलमान जो है एक चाँद को खुदा समझता है, मून की इबादत करता है कहते हैं, और कहते हैं ये पत्थर की इबादत करते हैं, रॉक की इबादत करते हैं मक्का में जाके। जबकि यहूदी यहाँ 10 से बड़े स्कॉलर्स हैं जो एशिया यानी रशिया से लेके कनाडा से, जेरूसलम से लेके फ्रांस से, और जो है ये इंग्लैंड से लेके अमेरिका के सारे जूइश स्कॉलर्सों ने, वो लड़के ने करके बताया, उन सब ने कहा कि मोनोथिज़म यानी एक खुदा को मानने वाला मज़हब, सच्चा मज़हब, प्योर मज़हब है वो इस्लाम बोले। जबकि वो भी एक ही मज़हब वाले हैं, यानी मतलब एक ही खुदा को मानने वाले। ये शोशा क्रिश्चियनों ने फैला दिया, और इसको रोकने की और इनको मुंह तोड़ जवाब देने की हम मुसलमानों में आज ताकत नहीं। इस वास्ते जा बजा जो है हमें जलील किया जा रहा है। अरे आप ये अंदाज़ा क्यों नहीं करते, ईसा अलैहिस्सलाम जब मौजूद थे तो उन्होंने ये नन को नहीं कहा कि तू नन बन। कहाँ समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझना चाह रहा इंसान? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं स्मार्ट वो जो आखिर इसके बाद की ज़िंदगी सोचे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं स्ट्रेंजर की तरह, स्ट्रेंजर की तरह चले जाओ। आज दुनिया के अंदर कई ममालिक से जो है इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। करीमनगर में एक गोरी लड़की से जो एक हिंदू लड़का शादी किया, अमेरिका में आके उसको लेके गया उधर, वहाँ शादी किया, वो यूट्यूब पे डाले हैं। जबकि यहाँ कई लड़कियाँ देसी, अपनी देसी कहता हूँ, तीनों कंट्रीज़ के समझो, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, वो देसी लड़कियाँ गोरे और काले के साथ फिर रही। अरे मेरे भाई, अगर इस्लाम भूल जाओगे दुनिया में क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता, हशर का मैदान है, जजमेंट है, सवाल ही नहीं उठता। अल्लाह ने चैलेंज दिया, मैं अनसीन हूँ, वो नज़र नहीं आएगा क़यामत तक के, चाहे तुम कोई भी मज़हब बना लो। क्रिश्चियन अगर से कितना भी कीचड़ उछालने की कोशिश करो इस्लाम पे, लेकिन अल्लाह नज़र नहीं आ रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही चैलेंज चल रहा है दुनिया में। मेरे भाई, मैं जो दरसे बनाता हूँ वीडियो, उसमें हर बार एक नई बात रखता हूँ तुमको। मैंने इस बार बताया तुमको कि देखो नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त में जो निशानी है, आज भी इंसान नहीं सुनना चाहता अल्लाह की बात। और मैं यही बात भी बताया तुमको कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद माँ की और उनके नाना की मदद ली, क्योंकि जनरेशन्स आ रहे हैं उनकी तरफ, तो वो दूसरे को क्या मदद करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो नामालूम जैसी ज़िंदगी रहेगी इस्लाम की, तो आज दुनिया में इस्लाम की ज़िंदगी है, चलने वाले के लिए जन्नत है, नहीं चलने वाले के लिए बराए नाम का मुसलमान है। वो फिल्मी दुनिया में जो है हिजड़ों के जैसा जो है वो भजन कीजन गा रहे हैं। आज नहीं, मैं मुसलमानों के नाम बता सकता हूँ।
ارے ہندوازم ہے ہی نہیں پوری دنیا میں، آگے دیکھو. وہ امیتابھ جو ہے حاجی علی جاتا ہے، ادھر جو ہے الو ارجن مت کشمور کی درگاہ جاتا ہے، اے آر رحمان درگاہ کو جاتا ہے، اور جو ہے آپ کے کترینہ جاتی ہے اجمیر کو. جبکہ ان لوگوں کو آخرت کی زندگی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ خود کامیاب دنیا سے گئے کر کے نشانی کیوں نہیں پہچاننا چاہ رہے لوگ؟ یہ ان سے کیوں مدد لینا چاہ رہے؟ ان کو کیوں غفلت میں رکھا ہے ان کا اپنا جو علم؟ میں نے رجنی کانت کا چہرہ دیکھا، پورا جیسے کدو یا گھی ترائی پچک جاتی ہے یا سکڑ جاتی ہے، ویسے چہرے ہو گئے. اس کا موہن بابو کا بھی، وہ تیلگو ایکٹر ہے. ارے میرے بھائی زندگی بہت چھوٹی ہے. رجنی کانت کا گھر اتنا شاندار ہے کہ کسی ایکٹر کا نہیں ہوگا. کل وہ مر جائے گا تو اپنے بچوں کے لیے دے جائے گا. میں کہہ رہا ہوں وہ ایک خیال ہے انسان کا کہ اپنی اعلیٰ اولاد کو دے جائے گا، جبکہ میرے والد کو 24 گھر تھے، ہم کو ایک بھی نہیں ہے آج گھر. صرف میرے والد کا میں مثال اس واسطے دے رہا ہوں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ چھوڑ جاؤں گا تو میرے بچوں کو کام آئے گی، وہ یہ بھی حقیقت نہیں ہے. امیتابھ کا گھر لے لو یا دلیپ کمار کا لے لو، یہ سب چھوڑ جائیں گے دنیا میں، کیونکہ ان کے زیادہ عروج والا زندگی نہیں رہی، 10-20 سال رہی. لیکن درگاہوں والوں کی دیکھو عزت ہزاروں سال سے ہے. یہ نشانی کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں میں، اور نشانی اس واسطے بتانا چاہ رہا ہوں اللہ سچا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا اس طرح کی نشانی. اگر سے ولی اللہ ہیں تو اللہ سچا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ان کو عزت دلاتا ہوں، وہ عزت مل رہی ہے ان کو، لیکن مانگنا ان سے نہیں ہے. مانگنا تو اللہ سے ہی ہے سب کو. آ جاؤ اللہ کی طرف.